آج جب ہم صبح اٹھے تو ویسے تو کل یہ پریس کانفرنس ہو گئی تھی، لیکن تمام اخبارات کے اندر جو ہے ایک جو خبر جس کو جگہ دی گئی فرنٹ پیج کے اوپر، وہ خبر یہ تھی کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ جو اس کا بیانیہ ہے اس حوالے سے وہ جو ہے نظر ثانی کر رہی ہے، بیانیے کے اوپر نظر ثانی۔ ناظرین، یہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہی آپ کو اس طرح کے جو فکرے، القابات، خیالات سننے کو ملیں گے۔ ڈان سب سے معتبر انگریزی کا اخبار پاکستان کے اندر سمجھا جاتا ہے، ناٹ دیٹ میں نے وہاں پہ کام کیا 16-17 سال، تھوڑا وہاں پہ ایڈیٹوریل جو چیکس ہیں وہ کافی زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ جو کسی کی خواہش کی بنیاد کے اوپر خبر ہے وہ صبح اخبار کے اوپر نہ چھپے، وہی خبر ہو جو آن گراؤنڈ ہے، جو اس کے اندر کورٹس کے اندر لوگوں کے جو بیانات ہیں ان کو دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر بھی کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے کہ کسی نے کوئی یہ بات کی ہے یا نہیں کی۔ خبر کیا ہے ناظرین؟ پی ایم ایل این بیک ٹریکس آن کال فار جنرلز اکاؤنٹیبلٹی، یہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ محترم جاوید لطیف صاحب ہیں، سیز پارٹی سیکنگ ایکشن اگینسٹ مے 19 جو ہے پروپرائٹرز لیڈرز جو ہے سی سینٹیمنٹس آن سگنل آف نیو پلان فلانا فلانا وہ سارے کچھ۔ اس کے سٹوری کے اندر جب جاتے ہیں تو 2-3 الفاظ جو میں چودھری صاحب دیکھ رہا تھا، ایک یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں، ہمارے جو تاحیات قائد ہیں بقول حسن کے، جو ہے وہ انہوں نے جو ہے سیکنڈ تھاٹس جو ہے انگریزی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اپنے جو ہے حسن صاحب نے چٹھی پائی ہے، جی وہ ان کا جو خیالات دوسرے خیالات کا وہ آپ سوچ رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، یہ جو نظر ثانی کر رہے ہیں اپنا جو انیشل ان کا جو بیانیہ تھا اس کے اوپر، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہم نے احتساب کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ان کے جو سب سے قریبی ساتھی ہیں محترم جاوید لطیف صاحب، وہ ویسے جب تک یہ ان کی حکومت رہی وہ وزیر بے محکمہ رہے۔ آپ یہ بھی سب پوچھیں گے کہ یہ وزیر بے محکمہ کون ہوتا ہے؟ ناظرین، یہ وہ وزیر تھے کہ انہوں نے جا کے اوتھ لیا۔ ظاہر ہے پریزیڈنسی جاتے ہیں، جب آپ وزیر بنتے ہیں صدر پاکستان آپ سے اوتھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 16 مہینے جو حکومت رہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، پی ڈی ایم کی، ان کی گاڑی کے اوپر جھنڈا تو لگا رہا لیکن ان کو کوئی محکمہ نہیں ملا، وہ وزیر بے محکمہ نہ رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے بھی آپ جو ہے وہ صرف نظر نہیں کر سکتے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں نواز شریف صاحب سارے ایک ہی ہے نا، پاکستان مسلم لیگ نون کا مطلب ہے نواز شریف صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا جب نیب کے حوالے سے جب ان کو پکڑا گیا تھا اور ایک آدھ کیس ان کے اوپر ہوا تھا، انہوں نے کچھ بیانات دے دیے تھے، تو مریم نواز صاحبہ جو چیف کوارڈینیٹر ہیں انہوں نے اپنی جو ڈی پی کے اندر جو ہے ان کی تصویر بھی لگا دی تھی۔ اینی ویز ان کے بہت قریب ہیں، وہ حالیہ دنوں کے اندر لندن کے اندر موجود تھے، گو کہ حسن بھی لندن کے اندر موجود تھے، لیکن زیادہ وقت جو ہے حسن کا محترم نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے ساتھ نہیں گزرا جتنا ان کا گزرا ہے، میٹنگز کے اندر سارا رہے۔ وہاں پہ جو ایک بیان جو ہمیں سنایا گیا تھا، وہ جو ایک احتساب کہ ہم ملک کے اندر واپس جا رہے ہیں، جب تک یہ کام نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، ملک کی سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی۔ محترم نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ ہم نے جا کے احتساب کرنا ہے، سب سے پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا؟ دوسرا میں تو یہ حالات نہیں تھے، اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہے۔ اعلی کار کون ہے؟ اعلی کار ثاقب نثار ہیں، اوسا ہے، وہ پاناما والا بینچ ہے، اعجاز الحسن ہے۔ یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو 1 منٹ میں چھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور آج ڈیفالٹ کے دہانے پہنچے ہوئے ہیں ہم۔ اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ بالکل پہنچیں گے۔ یہ بیان جو داغنا تھا محترم نواز شریف صاحب کا، اس کے بعد جو ہے نا وہ ترتھلی مچ گئی پاکستان کے میڈیا کے اوپر اور پاکستان کی سیاست کے اندر۔ وہ محترم جو شہباز شریف صاحب وہ واپس آئے انہی دنوں، ایک آدھ 24 گھنٹے یا 30 گھنٹے ان کو پاکستان کے اندر آتے ہوئے تھے، لاہور میں پہنچے تو اس کے بعد فوراً سے پہلے ان کو دوبارہ سے فلائٹ لینی پڑی، ان کو واپس جانا پڑا۔ اور زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے ایکسکلوڈنگ حسن ایوب کہ ان کو اس لیے جانا پڑا کہ جناب اللہ ہاتھ ہولا رکھو، معاملات کافی خراب۔ 4-5 بندے ویسے اور آ چکے ہیں، اچھا میں نے 4-5 لوگوں کی بات سن چکا ہوں۔ اچھا سنیں، اس کے بعد میری خبر پر ہی واپس، اچھا اس کے بعد جناب اللہ واپس آتے ہیں جو ہے محترم جاوید لطیف صاحب۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا لاہور میں، مسلم لیگ نون کا جو ہیڈ کوارٹر ہے مال ٹاؤن کے اندر، وہاں پہ یہ جو خبر تھی کہ جناب اعلیٰ ہم نے پہلے جا کے احتساب کرنا ہے، یہی بیانیہ اپنانا ہے اور
اس کے بعد باقی سارے باتیں ہوگی. اب اس سے وہ جب پوچھا گیا تو وہ کیا بات کر رہے ہیں سنیں ذرا. آپ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2017 کے کردار جو ہیں نہ کریں احتساب، ان کا کوئی نہیں کروانا چاہتا، ادارے نہیں کرنا چاہتے، سمجھتے ہیں لوگ کہ 2 وقت کی روٹی کو لوگ ترس رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جناب اس سے تو پھر وہ ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی ٹکراؤ کی، کھینچا تانی کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دو، مجھے ان سوالوں کا جواب دے دو. اگر وہ سوالوں کا جواب دے دیں، جو جواب دے میں ماننے کو تیار ہوں. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ وہ احتساب کرنے آ رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ وہ احتساب کرنے آ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب سے یہ سوال کیا گیا تو وہاں پہ احتساب کے حوالے سے انہوں نے کیا جواب دیا یہ بھی سن لیں. جو ہے نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جو ہمارے جی اور کوئی سوال ہے جی؟ محمد زبیر صاحب وہ اسپوکس پرسن ہیں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے. ان سے جب سے یہ سوال ہوا تو ان کا اس کے اوپر جواب تھا. آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہوگا باجوہ صاحب کا؟ میں نے تو نہیں کہا، میں نے کہا ہے کہ ڈبیٹ کا حصہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نیکسٹ کوسچن. اسی طرح مریم صاحبہ سے جب سوال کیا گیا تو ان کا جواب بھی سن لیں. نواز شریف نے سٹنگ آرمی چیف پر الزام لگایا تھا کہ الیکشن انہوں نے چرایا ہے، تو کیا وہ آپ کے پاس ثبوت ہے اور کیا یہ الزام درست تھا؟ آج بھی درست ہے؟ آپ کہتے ہیں عمران خان نے چرایا، لیکن آپ کے والد کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چرایا اور ان کا نام بھی دیا. نیکسٹ کوسچن آپ کچھ کہہ رہے تھے. ناظرین یہ تو پرانا بیان ہے، لیکن یہ جو سٹوری چھپی ہوئی آج کی تاریخ میں اخبار کے اندر، اس کے اندر کوٹ کیا گیا ہے خرم دستگیر صاحب کو، ہمارے گجرانوالہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہم نے جنرل مشرف کے خلاف ابھی وہ آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ ایک ورڈ انگریزی کا استعمال ہوا ہے ایسچیو، کہ جناب اعلیٰ ہم اس کو اب سائڈ پہ کر رہے ہیں، یہ جو احتساب کا بیانیہ ہے نا یہ چلنے والا نہیں ہے. ظاہر ہم پروگرام کے اندر اس وقت اسی ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا حسن ایوب سے پوچھ لوں، کیا حسن ایوب اپنی سٹوری کے اوپر قائم ہے کہ یہ آفیشیلی فارملی جو سارے کے ساری یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہاں پہ بھی کوئی اس بیانیے کے اوپر نظر ثانی ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اخبارات تو یہی کہہ رہے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ میں اخبارات کی بات کیوں کروں، میں جاوید لطیف کی بات کیوں کروں جب جاوید لطیف کی بات نہیں کر رہے؟ میں خود مل کر آیا ہوں. دیکھیں میری 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے، میری ان سے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ تھا، میں نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی، ان کے الفاظ سنے، اس کے بعد سے کافی پانی جو پلوں کے نیچے سے گزر گیا، اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. سر بات یہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں لیتے، وہ عمران خان نہیں ہے، وہ محمد نواز شریف نام ہے. بات سن لیں جی. اب اس میں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز بتایا کہ وہ احتساب کے بیانیے کے یا خصوصی احتساب کے وکٹم رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کی گورنمنٹ کس طرح چل رہی تھی، ان کی گورنمنٹ کو کس طرح ٹاپل کیا گیا، اور پھر جھوٹے مقدمات میں، ہم تصویر بھی آپ جھوٹے مقدمات میں ان کو چور کہا گیا، اور کوئی چوری ثابت نہیں کر سکے، کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، صرف چور کہا کہ لوگ سمجھے گا واقعی کرپٹ آدمی ہے، لیکن وہ کرپٹ نہیں تھا. اچھا اس کا کیا نقصان ہوا کہ ملک کو نقصان ہوا. انہوں نے کہا کہ میری ذات جو ہے، میں آج پھر دوبارہ اگر وزیر اعظم بن جاؤں تو میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ دوبارہ جو ہے جس طرح پستی میں جا چکا ہے $1 ارب کے لیے، دوبارہ ٹریک پر آئے اور پاکستان دوبارہ دنیا کی 24ویں معیشت بنے.